ترمذی کی روایت، 15 چیزیں ہیں، سارے ذرا غور سے سن. اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومتی خزانے کو لوٹا جائے گا، جب حکومتی خزانے کو لوٹا جائے گا، ٹھیک، یا جب دولت چند ہاتھوں میں آ جائے گی، سود کے ذریعے سے دولت چند ہاتھوں میں آ جاتی. والامانۃ مغنمہ، جس کے پاس امانت رکھیں گے وہ کھا جائے گا. والزکوٰۃ مغرمہ، مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے. وتعلم لغیر الدین، علماء اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے بادشاہوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیں گے، اور ممبر کو ذریعہ بنائیں گے مال بنانے کا اور اپنی دکان چمکانے کا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیوی کی بات سنیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کو ذلیل کریں گے. وَأَقْصَى وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کو خوش آمدید مرحبا کہیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، دل میں نفرت چھپائے ہوں گے. ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے واہ واہ کریں گے، میاں صاحب، مولانا صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، پیر صاحب، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اندر میں نفرت ہوگی، اوپر سلام ہوگا. وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں لڑائی جھگڑے کا مرکز بن جائیں گی. ممبر سے فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جائے گی. جس ممبر سے محبت کا پیغام دینا تھا، اسی ممبر سے یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، اس کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے، اور امت آپس میں ٹوٹ جائے گی. امت ایک دوسرے کو کافر کہہ کر دست و گریبان ہو جائیں گے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، موسیقی عام ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا. یہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھو، سب کانوں میں لگا کے پھر رہے ہیں کہ وہ مسلسل زہر اندر جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے. جس قوم میں زوال آتا ہے نا، اس کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ گانے بجانے کے دل دادا ہو جاتے. مدینے میں کئی سال پرانی بات ہے، ایک نوجوان آ کے میرے سامنے زارو قطار رونے لگا کہ میری بخشش ہو جائے گی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 10 سال سے مدینے میں ہوں، ایک نماز وضو کے ساتھ نہیں پڑھی، بغیر وضو کے پڑھی. 10 سال مدینے میں کوئی نماز وضو کے ساتھ نہیں پڑھی، ڈنڈا تھا جا کے پڑھ دی. عطیات میں جا کے شریک ہوتا، سلام پھیر کے واپس آ جاتا. تو تمہارا بیان سنا کیسٹ میں، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میں تو تباہ ہو گیا. تو اب تمہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی تم بتاؤ کہ کیا میری توبہ قبول ہے. یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں مدینہ کی دی ہیں کہ جب سوچ نہیں ہوتی تو مدینے کا رہنے والا بھی صحیح نہیں چلتا. جب سوچ بن جاتی ہے تو نیو یارک میں رہنے والا یا رہنے والی بھی اللہ کے ڈر سے زندگی گزارتا ہے. اب آج کی سوچ کیا ہے؟ آخرت تو ایک بہت بڑا طبقہ مانتا ہی نہیں. ہم جو مانتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی کوئی نہیں، اپے ویکھی جیسی. تو لہذا صرف موت تک کی زندگی رہ گئی. اس میں کیا ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہم خوشحال ہو جائیں گے. بس کی آواز تھوڑی کرو، کدھر ہے وہ مائک والا؟ باہر ہے سامنے؟ گونج ہے بھائی آواز میں، اس کی آواز تھوڑی کرو بھائی. تو اس وقت انسانوں کا، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، یہ سوچ ہے پیسہ آئے گا نا تو بس ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، ہم خوشحال ہو جائیں گے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب جب یہ سوچ بن گئی ہے تو اب دکان پہ بیٹھنے والے کو سچ نہیں بلوایا جا سکتا، چاہے وہ میاں چنو میں بیٹھے چاہے مدینے میں بیٹھے. مدینے کا دکاندار بھی دھوکہ دے رہا ہے اور میاں چنو کا دکاندار بھی دھوکہ دے رہا ہے. میاں چنو کا دکاندار بھی جھوٹ بول رہا ہے اور مکے کا دکاندار بھی جھوٹ بول رہا ہے. یہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے، وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے. وہ بیت اللہ کے پڑوس میں ہے، ملاوٹ سے باز نہیں آ رہا. یہ بیت اللہ سے 5000 کلومیٹر دور ہے، یہ ملاوٹ سے باز نہیں آ رہا. قریب اور دور ہونے سے بات نہیں بنتی. سوچ. حرم سے نکلا، پرانی بات ہے، عمارتیں قریب تھیں. ٹیکسی میں بیٹھا، ایک جگہ بیان تھا بخاریوں میں، وہاں بخاری رہتے ہیں کافی. ٹیکسی ڈرائیور عرب تھا، حج کا زمانہ. جو سامنے سے گزرے اس کو گالیاں نکالی، بڑی گندی گندی گالیاں نکالی.
مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ میرے کرتا شلوار تھا تو اس کو اطمینان تھا بھئی یہ تو پاکستانی انہوں کیا پتہ میں کی آنکھیں جانا، اور مجھے تو سارا پتہ چل رہا تھا کیا کہہ رہا ہے. تو جب وہ زیادہ ہی اس نے گالیاں دی نا تو میں نے کہا چلو اس سے تھوڑی بات کروں. تو میں نے سلام لیا اور دو چار جب عربی میں لفظ بولے تو ایک دم ذرا سنبھل گیا اور چپ ہو گیا. تو جب میں نے تھوڑی سی بات کی تو کہنے لگا مجھ سے دین کی بات نہ کرو، مجھے 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی. تو میں سمجھا یہ بدو ہے، کسی اور شہر سے آیا ہے حج کا سیزن کمانے کے لیے. میں نے کہا تم باہر سے آئے ہو سیزن کمانے؟ کہا نہیں میں مکے میں رہتا ہوں. مکے میں؟ مکے میں رہتے ہو، حرم نہیں دیکھا 10 سال؟ کہا 10 سال ہو گئے میں نے حرم کی شکل نہیں دیکھی. مجھے چپ لگ گئی، بالکل میں سناٹا چھا گیا. کہنے لگا پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان نہ ہو، یہاں مکہ میں بڑی دنیا ایسی پڑی ہے جنہوں نے کئی سال ہو گئے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر یہ واقعات سنا رہا ہوں کہ جب ذہن کسی طرف چلتا ہے تو ادھر کی چیزیں سوچتی ہیں، اور جب بند ہو جاتا ہے کسی طرف سے تو ادھر کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس وقت مسلمان نوجوان ہو یا غیر مسلم نوجوان، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سب کی سوئی یہاں پھنسی ہے کہ پیسہ آئے گا بس ہمارے سارے کام بن جائیں گے، لہذا پیسہ بنانا چاہیے. ہمارے ان بچوں کو پڑھائی کا شوق نہیں، ڈگری کا شوق ہے. ڈگری مل جائے اور نکلتے ہی 1 لاکھ روپے کی نوکری مل جائے، گاڑی ہو، موبائل ہو اور خوبصورت بنگلہ ہو. پڑھنے کا چکر کوئی نہیں ہے، ڈگری کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ سوچ ہے جو ساری دنیا میں پھیل چکی ہے کہ مسائل کا حل پیسے کے ساتھ ہے، پیسہ بناؤ مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اب اللہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ بات تو اللہ کی سچی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور اس کے بعد میرا نبی ہے جس کی بات سچی ہے، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ لَا يَخْرُجُ مِنْ هَٰذَا إِلَّا الْحَقُّ. ایک قرآن سنا دیا، ایک حدیث سنا دی. اللہ کہتے ہیں کہ میرے حبیب کی زبان سے میں خود بولتا ہوں، یہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں. آواز بند ہے؟ اچھا بھائی یہ بہت سارے لگے ہوئے ہیں سپیکر، پھر کیوں نہیں آ رہے؟ سیٹنگ صحیح نہیں کی ہے. کوئی بھیجو یہاں، یہ چل نہیں رہا یا وہ ہے گونج ہے، ٹکرا رہی ہے، آواز ٹکرا رہی، وہ اس سے سیٹنگ ہوئی نہیں اسپیکر والے سے. ارے بھائی کہاں پہلے اتنا زیادہ اونچا ہے؟ نہیں پنکھے بند کرے گا تو گرمی بہت. کیا ہے مائک کو کیا کریں؟ قریب منہ کے، میں تو کھانے کو بھی تیار ہوں، آواز پہنچے. قریب کی بات کرتا، قریب کرتا دیکھو گونج پیدا ہو گئی، آواز میں وہ ایکو ہے، وہ میرے خیال میں سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کو. چلو جن کو سنائی دے رہا ہے وہ شکر کرو، جن کو نہیں دے رہا وہ صبر کرو، دونوں کو جنت ملے گی. ٹھیک، میں نے لمبی بات نہیں کرنی، ابھی تک میری طبیعت ٹھیک نہیں. پچھلا جو مجھے جھٹکا لگا ہے سر درد کا، میں اس سے ابھی تک نکل نہیں پایا ہوں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. پھر اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خود آپ کہتے ہیں یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتے ہیں کہ تمہارے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے گا تو حل ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اگر میں میاں چنوں پاکستان
یا دنیا کے انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے رزق کے دروازے کھول دوں تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعد، پھر کوئی کھول نہیں سکتا۔ دوسری آیت، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو تمہارا پیسہ کام آئے گا؟ اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کروں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پھر میرے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک اور آیت، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر میں تمہاری مدد کا ارادہ کر لوں تو تم پر کون غالب آئے گا، تمہیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر تمہارا اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ تو یہ دو چار آیات ہمیں ایک ذہن دیتی ہیں کہ یہ جہان یا وہ جہان، سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، پیسے میں نہیں، اللہ کے پاس۔ اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو بنا دوں اور چاہوں تو بگاڑ دوں۔ بناتا کب ہے، بگاڑتا کب ہے، وہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو میاں چنو پر، پاکستان پر، پوری دنیا پہ تم پر آفت ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی بہت سارا میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مسائل پیسے کی کمی سے نہیں، تمہاری بدعمالی سے ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکی اور پانی میں فساد آیا، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے اپنے نامہ اعمال ہیں، تمہاری اپنی برائیوں کی وجہ سے ہے۔ پہلی قوموں کو ساتھ شامل کرو۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد آ گئی۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایک قوم عاد بڑی طاقتور۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، پھر قوم ثمود ان کے بعد بڑی طاقتور۔ وفرعون ذی الاوتاد، پھر فرعون بڑا طاقتور۔ یہ تباہ کیوں ہوئے؟ لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی، دریا خشک ہو گئے تھے، زمین نے غلہ دینا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے الذین طغوا فی البلاد، نافرمان ہو گئے تھے۔ فاکثروا فیہا الفساد، نافرمانی میں بہت آگے چلے گئے تھے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اب قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جب لوگ اپنے اعمال خراب کرتے ہیں تو اللہ کا غیبی نظام ان کے خلاف ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک ساتھ اللہ کا ایک حدیث، وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب تم لوگ میری نافرمانی کرتے ہو میں ناراض ہو جاتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت پشتوں تک چلتی ہے۔ اب اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تم پاکستان والے دو کام کر لو، ایک ایمان خوبصورت بنا لو، ایک تقوی خوبصورت بنا لو، تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ دوسری جگہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں مناسب موقع کی، دھیمی دھیمی فصلوں کے لحاظ سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد کرے گا دولت کے ساتھ، وَبَنِينَ، اولاد کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، زمین زرخیز کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے دریاؤں کو زندہ کر دے گا، دریاؤں جو خشک ہو چکے اللہ دریاؤں کو بہا دے گا۔ کیسے کرے گا؟ کہ پیچھے تم اللہ سے جوڑ بٹھاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تم ایمان والے بن جاؤ، میں تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت کے دن میں تو کہتا آئے گا تیرا رب اور فرشتے آئیں گے، اور اللہ پہلے آسمان پر بھی رمضان میں اتر آتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے تم اپنی ذات کو ٹھیک کرو تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے تمہارے لیے حفاظتی نظام چلا دے گا۔ اب یہ قرآن کا ذہن ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اور اللہ کرتا ہے اور اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اب وہ ہمارے حق میں ہو جائے تو اس کا ضابطہ کیا ہے کہ ہم اس کی مان کے چلیں، ہمارے خلاف اس کا نظام چلتا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے جب نافرمانی ہوتی ہے۔